أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة البقرہ آیت نمبر 46. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی انعمت علیکم جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی اور اس بات کو یاد کرو کہ بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی تھی علی العالمین سارے جہانوں پر. واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس کہ کوئی نفس کام نہیں آ سکے گا عن نفس کسی نفس کا شیئا کسی بھی چیز سے، یعنی کسی بھی کام کسی بھی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها اور نہ کسی سے قبول کی جائے گی شفاعت سفارش، ولا یؤخذ منها اور نہ کسی سے لیا جائے گا عدل فدیہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. یہ اس سے پہلے جو آیات کریمہ تھی اس میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی جو احبار ہوتے تھے، مولوی ان کے جو علماء ہوتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے توبیخ کی تھی اس بات پر کہ وہ دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور اپنے آپ کو چھوڑتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کی ہدایت دی تھی، ارشاد اور رہنمائی کی تھی کہ وہ جس طرح لوگوں کی علاج کرتے ہیں خلقی ذمیم سے، برے اخلاق سے، تو خود اپنا بھی علاج کرے. اور اللہ رب العالمین نے وہ طریقہ ان کو بتایا تھا کہ یہ طریقہ اگر وہ صدق اور اخلاص سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے گا. اور وہ علاج کیا تھا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز پر مداومت. اور اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا شکر. اب اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا شکر اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ترتیب سے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں تھیں وہ بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلی جو نعمت ہے اللہ کی بنی اسرائیل پر وہ یہ ہے کہ تفضیلہم علی العالمین، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. یہ بھی اللہ کا ایک نعمت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی تھی علی العالمین سارے جہان والوں پر. اب یہاں پر قرآن کریم نے دوبارہ ندا کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا خطاب کا ذکر دوبارہ کیا، یا بنی اسرائیل،
تو یہ اصل میں شکر جو ان کے اوپر واجب تھا، تو اس شکر کی تذکیر میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور یہاں پر جو خطاب کا جو مضمون ہے، خطاب جن اوامر اور منہیات پر مشتمل ہے، اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ یا بنی اسرائیل دوبارہ اس لیے ندا کیا تاکہ اس خطاب کا جو مضمون ہے اور یہ خطاب جن اوامر اور نواہی پر مشتمل ہے اس کا اہمیت واضح ہو جائے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں کی ہیں ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تو ندائی اول میں اللہ رب العالمین نے اجمالاً نعمتوں کا ذکر کیا، اور یہاں پر تفصیل بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے دوبارہ یا بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کیا، تاکہ یہ نعمتوں کی تذکیر کامل طریقے سے ہو جائے اور اس خطاب کا تاثیر بھی زیادہ ہو۔ جب اس کا تاثیر زیادہ ہوگا تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن کریم کی سنت یہ ہے کہ بعض جملے جو مختلف امور پر مشتمل ہوتی ہے، قرآن کریم اس کو بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے اس کی زیادہ اہتمام بیان کرنا مقصود ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار ذکر ہے، اس لیے کہ نعمتوں کا تکرار یہ نفوس کے اندر اس نعمت کا جو مرسل ذات ہے یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کی طاعت کی طرف ترغیب پیدا کرتا ہے۔ اور جب نعمتوں کا تکرار ہوگا، بار بار اس کا قرآن کے اندر ذکر ہوگا، تو منعم علیہ جس کے اوپر نعمت کیا گیا ہے وہ اس تکرار کی وجہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ نعمتی پر عطف ہے، یعنی یہ اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اب یہ تفضیل یہ نعمت خاص ہے اور اس کا عطف نعمتی پر ہے، تو یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ اور یہ تفضیل یعنی بنی اسرائیل کو اس زمانے میں سارے جہان والوں پر فضیلت دینا، یہ چونکہ ماں باپ کی جتنے بھی نعمتیں اس کا مبدا ہے، تو اس لیے اس کو شروع میں ذکر کیا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو تمہیں مناسب یہ ہے کہ جو مقام ان نعمتوں کے مناسب ہو اس مقام کے ساتھ تم متصف ہو جاؤ، تاکہ یہ جو فضیلت ہے یہ فضیلت تمہارے پاس باقی رہے۔ اگر خدا نخواستہ نعمتوں کی وجہ سے جس مقام کی وجہ کے ساتھ تم کو متصف ہونا تھا اس مقام کے ساتھ تم متصف نہیں ہوئے، وہ اوصاف تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیے جو اللہ کی نعمتوں کا تقاضا تھی، تو پھر اللہ کا فضل تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی غضب نازل کرے گا اور تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔
اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بنی اسرائیل ذکر کیا ہے اور ان کے لیے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ نعمت اللہ نے ان کے آباء اور اجداد پہ کی تھی، جس طرح کہ اس آیات کی سیاق اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن چونکہ آباء اور اجداد پر نعمتیں یہ اولاد پر بھی نعمتیں ہوتی ہیں، اس لیے لِكَوْنِهِمْ مِنْهُمْ، اس لیے کہ اپنا بھی آباء میں سے ہوتے ہیں، اور آباء اور اجداد اور اصول کی جو شرافت ہوتی ہے وہ فروع کی طرف سرایت کرتی ہے۔ لہٰذا جب یہ اپنے آباء اور اجداد کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو اس میں ان کے لیے بھی شرافت ہوگی اور لوگوں کے اندر ان کی اچھی شہرت ہوگی، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایمان اور طاعت کی ترغیب ملے گی اگر ان کے اندر عقل ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے اور اپنے زمانے کے لوگوں پر جو فضیلت دی تھی تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے وہ تمام محامد جمع کیے تھے ما لم یجمع لغیرہم، جو اللہ رب العالمین نے کسی اور کو نہیں دیے تھے۔ بہت سارے نعمتوں سے اس کو نوازا، ان کے اندر انبیاء کرام کی ایک کثیر تعداد مبعوث فرمائی، ان کو اپنے دشمن فرعون سے نجات دی، نافرمانی، تجاوز اور منکرات کے ارتکاب کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنے سزا نازل نہیں کی، ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جو ان کو بالکل ختم کر دے ان کی گناہوں کی وجہ سے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد اور قوم ثمود کا بالکل استحصال کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ شکر اور عرفان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ جحود، نافرمانی کے ساتھ کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو ان سے سلب کر دیا، اور اس نعمتوں سے اللہ نے ایک دوسرے قوم کو نوازا، یعنی امت محمدیہ کو۔ چنانچہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے ان کے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے ناشکری کی تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں ان سے سلب کر دی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، یعنی پوچھ لے اے محمد بنی اسرائیل سے، یعنی تمہارے زمانے کے جو بنی اسرائیل ہیں ان سے سوال کر لے کہ کتنے ہم نے تمہیں انبیاء کرام کے ہاتھوں پر نعمتوں سے نوازا اور واضح معجزات سے، لیکن اللہ کے آیات اور معجزات اور نعمتوں کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اس کا مقابلہ عناد اور استہزاء کے ساتھ کیا اور ان کو اپنے گمراہی اور ضلالت کا سبب بنایا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان معجزات کو اور ان نعمتوں کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت نازل کی۔ اسی طرح ایک اور آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک، کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے
بنی اسرائیل کو نجات دی رسوا کن عذاب سے، رسوا کرنے والے عذاب سے، وہ عذاب جو فرعون کی طرف سے ان کے اوپر تھا۔ بے شک یہ فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یہ ظلم کرنے والا، تجاوز کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا ان کے سامنے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو چنا، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ مستقبل میں کیا کریں گے۔ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود ہم نے ان کو اپنے زمانے والوں پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو دی من الآیات، ایسی ایسی نشانیاں، معجزات، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں واضح امتحان تھا، آزمائش تھی۔ لیکن اس اختبار اور امتحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی تکفیر کی اور اپنے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب نازل کر دی، اور آخرت کے اندر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 17-18۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات ان کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی، ان کو ہم نے حکمت یعنی دین کے اندر فقہ اور سمجھ، والنبوہ، اور ان کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ورزقناہم من الطیبات، ان کو پاکیزہ رزق دیا اور ہم نے ان کو فضیلت دی اپنے زمانے والوں پر، اور ان کو ہم نے واضح دلائل دیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اب ان دلائل کا انہوں نے اسے اور ان انعامات سے، معجزات سے انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ دین حق کے علم کو انہوں نے اختلاف اور شقاق کا سبب بنا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ تو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ رب العالمین عن قریب قیامت کے دن ان کو عذاب دیں گے، جس عذاب کے اپنے جحود اور عناد کی وجہ سے وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دوسرے لوگوں پر، امم سابقہ میں سے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے، ان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تمرد، حسد اور تکبر سے کام لیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نعمتوں کو ان سے سلب کر دیا، اور اپنے کتاب کے اندر ان کے قبیح صفات اور بدترین صفات کے ساتھ ان کو ذکر کیا، یعنی قسوۃ القلب، ان کے دل کی سختی، مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیح صفات کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ تو ہر وہ امت جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میزان وہ تقوی اور عمل صالح ہے۔ اللہ کے ہاں جنس، لون، رنگ اور نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بنی اسرائیل کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی۔ تو اس کا تقاضا تو اگر کوئی اشکال کر لے کہ اس کا تقاضا تو یہ کہ امت محمدیہ پر بھی بنی اسرائیل کو فضیلت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے کئی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے۔ سب سے درست جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی تھی، اس لیے کہ ایک شخص جو اس وقت موجود نہ ہو تو وہ اس وقت عالمین میں سے ہے ہی نہیں،
تو لہٰذا اس وقت اس پر کیسی فضیلت دی جا سکتی ہے؟ امت محمدیہ اس وقت موجود نہیں تھی، تو لہٰذا بنی اسرائیل کا افضل العالمین اس وقت ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ امت محمدیہ سے بھی افضل ہے۔ فرماتے کہ یہی جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اسی طرح وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ مخلوق ہے، اس آیت کریمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ یہود کے ایک ایسا دعویٰ ہے جس نصوص سے جس کی تائید نہیں ہوتی اور نہ عقل سلیم اس کا شاہد اور گواہ ہے۔